میں نے کتاب میں پڑھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے حضرت، اس میں نے پڑھا کہ امیر المومنین، یہ یقین ہوتا ہے جی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں ذرا اور زیادہ ملتی ہے، کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ لکھا وہاں بھی کچھ اسی طرح کا منظر تھا. اتنی مشابہت تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. اور آپ نے اظہار بھی فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی شکل تم دونوں کی ملتی ہے میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ میرے بیٹے کا معاملہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا سنا. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں. جب اس بچے کی پیدائش قریب تھی نا، جس طرح تاڑے آمد تیار نے بالکل ٹھیک ہے، میرا مال تجارت بالکل تیار تھا، نہ جاتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا. میری مجبوری تھی جانا، میری پہلی اولاد تھی. جب میں نکلنے لگا نا، میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی اولاد جو اس وقت میرے شکم میں ہے اور قریب دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. میں یہ کہہ کے چلا گیا. جب واپس آیا تو دل اڑ رہا تھا، پتہ نہیں اللہ نے تھی دیتی ہے پتر دیتا ہے، تھی دیتی ہوئے گی انج ہوئے گا، پتر دیتا ہوئے گا تو انج ہوئے گا. لیکن وہ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا. میں بڑا حیران ہوا، بھئی میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا بھئی جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کی ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا. ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ کی، فاتحہ پڑھی، اصالہ ثواب کیا، واپس آ گیا. زور پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھ کے جب اپنے بستر پہ لیٹا نا، ایسے لگا جیسے کہ مجھے قبرستان کھینچ رہا ہے. اور میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کروں. آپ کو پتہ ہے ڈر کے مارے تو دن کے وقت قبرستان کوئی نہیں جاتا تھا، رات کو جانا کوزوں کا کام ہے، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی. اور کرتا امیر المومنین جب میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا گھبرایا. میری بیوی صوم و صلات کی پابند تھی، با پردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، میری بڑی خدمت گزار تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں قبر کھول کے دیکھوں گا. اصل میں قدرت کروا رہی تھی نا. اور کہتا امیر المومنین میں نے قبر کھودی ساری. جب قبر میں اترا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، یہ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون بچہ ہے. میں نے اٹھایا بچے کو، سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہمارے حوالے کر کے گیا، تجھے زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا تجھے وہ بھی زندہ ہی دینی تھی. بات کو یقین کیا جی کہ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں تھا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہاں جی، جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا، آپ فرماتے ہیں جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پالتے ہیں. آج یقین نہیں ہے، آج یقین نہیں ہے.